اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کی کہانی پڑھنی ہے جس کا عنوان ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بچوں، یہ ایک بہت ہی سب کا موز کہانی ہے۔ جماعت کے کام میں ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جماعت کے کام میں ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اور گھر کے کام میں آپ اس کہانی کو بیٹھ کے لکھیں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کریں، اس کو پڑھیں سمجھ کے۔ کہانی کا عنوان ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ سوداگر جو تاجر ہوتے ہیں، تاجر کو سوداگر کہتے ہیں، جو اپنی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیچنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں چیزیں بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ ایک بار اسے تجارت کے لیے سفر پر جانا پڑا، یعنی اسے اپنی چیزیں لے کر کہیں اور دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کے پاس 5 سیر سونا تھا۔ 5 سیر یعنی 5 کلو گرام جو ہے نا، اس کے پاس 5 کلو سونا تھا، 5 سیر سونا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس نے وہ سونا اپنے دوست کے پاس بطور امانت رکھوا دیا، یعنی اس نے سفر پر جانے سے پہلے وہ جو سونا تھا اس نے اپنے ایک دوست، جو اس کا بہت قریبی دوست تھا اور اس پر اسے اعتماد بھی تھا، تو اس نے اسے امانت کے طور پر اسے اپنے دوست کے پاس رکھوا دیا 5 سیر سونے کو، اور کہا کہ وہ سفر سے واپس آ کر اپنی امانت وصول کر لے گا، یعنی وہ جب سفر سے واپس آئے گا تو وہ آ کر اپنا سونا جو ہے وہ واپس لے لے گا۔ چنانچہ وہ سونا اپنے دوست کے پاس امانت رکھ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 ماہ بعد جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے دوست سے اپنی امانت واپس طلب کی۔ دوست نے بہت افسوس سے کہا کہ وہ سونا تو چوہے کھا گئے ہیں، یعنی وہ جو اس کا دوست تھا آگے جس کے پاس اس نے سونا امانت رکھوایا تھا، اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ تمہارا جو سونا تھا وہ تو چوہے کھا گئے ہیں۔ یہ بات سن کر سوداگر کو بڑی حیرانی ہوئی، یعنی وہ بہت حیران ہوا، اس بات پر اسے بہت تعجب ہوا کہ چوہے سونا کیوں کر کھا سکتے ہیں، یعنی چوہے دوسری چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں، خوراک جو ہوتی ہے وہ کھا سکتے ہیں، اور سونا اتنا ہارڈ ہوتا ہے، اتنا وہ سخت ہوتا ہے، تو وہ چوہے جو ہیں وہ سونا کس طرح کھا سکتے ہیں۔ اس سے اپنے نقصان کا بہت دکھ ہوا، لیکن خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، یعنی اسے بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ دوست جو ہے وہ اس کے جو سونا ہے اس پر وہ بے ایمان ہو گیا ہے، اور اس پر اس کا جو ارادہ ہے، اس کی نیت بدل گئی ہے، اور اس نے اس کو چھپا لیا یا رکھ لیا اپنے پاس، اور اس نے جھوٹ بولا آگے سے کہ آپ کا جو سونا ہے وہ چوہے کھا گئے ہیں۔ حالانکہ چوہے جو سونا ہے وہ سونا نہیں کھا سکتے، مطلب اور چیزیں تو وہ کتر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لیکن سونا چوہے نہیں کھا سکتے۔ تو لیکن اس کے دوست کو جو ہے اس کی مطلب اس پر وہ اس کو جو سونا تھا اس پر وہ بے ایمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب یہ میں اس کو واپس نہیں لوٹاؤں گا، اور اس نے جھوٹ بولا آگے سے۔ تو سوداگر کو اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن مطلب وہ بس اندر ہی اندر اس نے غصہ جو ہے وہ برداشت کر لیا۔ تو بچوں، ہم نے یہ کہانی جو ہے یہ آج ہم نے ہاف پڑھی ہے، آدھی ہم نے پڑھی ہے جماعت کے کام میں، باقی ہم کل اس کو پڑھیں گے آگے والا حصہ جو اس کا ہے۔ تو ابھی آپ جو ہے اپنی نوٹ بک اوپن کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی اردو کی نوٹ بکس نکالیں۔ آج کی ڈیٹ اور ڈے جو ہے آج منگل ہے، 26 جنوری 2021 ہے، وہ مینشن کریں اوپر، پیج ریڈی کریں، جماعت کا کام لکھیں اور عنوان دیں کہانی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ کہانی جو ہے آدھی یہ آپ نے جماعت کے کام میں گھر کے کام میں آپ نے یہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت کے کام میں پڑھائی گئی کہانی گھر کے کام میں لکھیں اور یاد کریں، یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور ہوم ورک میں آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ کا جو سبق ہے زبان شیریں ملک گیری، یہ آپ کا جو سبق ہے اس کا آپ نے جائزہ تیار کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بدھ والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اردو کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے بدھ کو، تو کل چونکہ بدھ ہے اور کل آپ کا جائزہ لیا جائے گا، سبق زبان شیریں ملک گیری کا جائزہ آپ نے تیار کرنا ہے، بہت اچھے سے اس کو آپ نے
تیار کرنا ہے، اس کے کوشچن آنسر کو یاد کرنا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کا زبان شیریں ملک گیری کا جو سبق ہے اس کا جائزہ ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔